أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی یہ آیت جسے میں نے گزشتہ شب عنوان قرار دیا تھا، لیکن گزشتہ شب گفتگو تمہید کے مرحلے میں رہی، اور آج اس آیت کریمہ کے ضمن میں اصل جو عنوان مقرر کیا گیا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. عنوان گفتگو اس عشرہ محرم میں ہے راز قدرت اور حسین. میں اپنی اس روش کی طرف پھر آپ کو ملتفت کر دوں، متوجہ کر دوں کہ جب سے میں اس منبر حسینی پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں، ہمیشہ میری کوشش یہ رہی کہ سلسلہ تفکر آگے بڑھتا رہے. یعنی جہاں گزشتہ برس فکر پہنچی تھی، اس برس فکر اس سے آگے بڑھے اور منطقی تسلسل بھی برقرار رہے. لیکن مدرسہ عزا کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہاں انسان اپنے پورے وجدان کے ساتھ شریک ہو تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ترقی کرتا ہے. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے. یہ مدرسہ حسینی ہے. یہ افلاطون اور ارسطو کا مکتب نہیں ہے. یہ مدرسہ قرآن ہے. یہ مدرسہ ختم نبوت ہے. یہ عناوین بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن مصداق ایک ہے. آپ اسے چاہے مدرسہ اسلام کہیں، چاہے مدرسہ قرآن کہیں، چاہے مدرسہ ختم نبوت کہیں، چاہے مدرسہ ولایت کہیں، چاہے مدرسہ غدیر کہیں، چاہے مدرسہ کربلا.
بہت زیادہ لبرل اپروچ ہو تو مدرسہ انسانیت کہہ لیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس معنی میں لبرل نہیں کہ جو ریلیجس کے گویا متضاد اور متناقض کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں ریلیجن اور لبرلزم میں کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتا ہے. کانفلکٹ اور کنٹرڈکشن سے ہٹ کر انسانی قدروں کی اگر بات کرنی ہو، انسانی عظمتوں کی بات کرنی ہو، انسانی ارزشوں کی بات کرتی ہوں، انسان کی قدر و قیمت کی بات کرنی ہو، تو پھر اس مدرسے سے بہتر آپ کو کوئی دوسرا مدرسہ ملے گا نہیں. کیوں؟ دوسرے مدرسوں میں کچھ دھندلے مفاہیم ہیں، یہاں جلی اور مضبوط و مستحکم مصداق ہیں. بہت فرق ہے مفہوم سے مصداق تک. آپ ادب میں، شاعری میں، سماجیات میں، فلسفے میں، جمالیات میں لفظ محبت پڑھ لیں گے، ڈکشنری میں لفظ محبت کے مترادف دوسرے الفاظ مل جائیں گے. یہاں آپ کو مصداق محبت کا تجربہ حاصل ہوگا. اسی طرح لفظ وفا، آپ کو ڈکشنری میں لفظ وفا مل جائے گا، لفظ وفا کے مترادف الفاظ مل جائیں گے، لیکن مصداق وفا، حقیقت وفا، کن ہے حقیقت وفا جہاں مجسم ہو کے سامنے آتی ہے، وہ مدرسہ حسینی ہے. اخلاص ایک لفظ ہے، آپ کو ڈکشنریوں میں ملے گا اور ڈکشنریوں میں اس کے مترادف کلمات مل جائیں گے، لیکن معنی اخلاص، مصداق اخلاص جہاں اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ مجسم ہو کر سامنے آئے گا، وہ مکتب حسینی ہے، وہ مدرسہ حسینی. اور یہی راز ہے کہ یہ مکتب حسینی اور مدرسہ حسینی مسلسل گسترش کرتا جا رہا ہے، مسلسل وسیع ہو رہا ہے. مسلسل دنیا کا کوئی ملک آج ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے دنیا کا کوئی شہر آج ایسا نہیں ہے جہاں فرش عزا بچھا ہوا نہ ہو، جہاں صف عزا روشن نہ ہو، جہاں مملکت حسینی کا پرچم بلند نہ ہو. جہاں مملکت حسینی کا پرچم بلند نہ ہو. اب یہ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، تو آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے صرف اشارہ کروں کہ حقیقتاً آپ دیکھیے، جب خدا نخواستہ دو ملکوں میں رنجش ہو تو آپ ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں لہرا نہیں سکتے. اور رنجش نہ بھی ہو، دوستی ہو، تب بھی آپ کسی غیر ملک کا پرچم کسی اور ملک میں بغیر اجازت لہرا نہیں سکتے. لیکن ضمیر انسانیت سے کیسی وابستگی ہے مملکت حسینی کی. یہ وہ پرچم ہے جو دنیا میں ہر جگہ آزادی کے ساتھ بلند ہے. خدا کی قسم اس پرچم کی ہوا سے اور اس علم کے سائے میں عقلیں بھی پروان چڑھتی ہیں، ضمیر بھی سکون پا جاتے ہیں. انسان بن جاتا ہے، آدمی انسان بن جاتا ہے، یا اسے انسان بننے کی راہیں نظر آنے لگتی ہیں. بہرحال
یہ مدرسہ قرآنی، اس میں گزشتہ برس میرا عنوان تھا مشیت اور حسین، اور اسی لیے اس مرتبہ عنوان ہے، دیکھیے، ارادہ حق، مشیت حق، جو مشیت حق تک پہنچ جائے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ رضا حق تک پہنچ جائے، پھر اس کے لیے راز حق راز نہیں رہتا۔ تو اب اگر راز قدرت تک پہنچنا ہو تو دامن حسینی تھام لیا جائے۔ یہ ادعا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب گفتگو بڑھے گی آگے اپنے منطقی تسلسل کے ساتھ، تو آپ کے اوپر خود بخود منکشف ہو جائے گا کہ ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے حقیقتوں تک پہنچنے کا، جس پر ساری دنیا متفق ہے اور اختلاف کیا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ ہے علوم حقیقیہ کا اسلوب، نیچرل سائنسز کا اسلوب، تجربی اسلوب۔ آپ کو جو حقیقتیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں سورج کی روشنی میں، ان حقیقتوں کو آپ کنہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے تجربہ گاہ میں لاتے ہیں، تجربے کرتے ہیں۔ زمین کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے آپ اس کی خاک، چٹانیں، زمین کی تہیں، زمین سے روزیدہ ہونے والی چیزیں، زمین کی تہوں میں پوشیدہ معادن، ان تمام چیزوں کو اپنے تجربے اور مطالعے کا موضوع بناتے ہیں۔ اور زمین کیا ہے، خاک کیا ہے، زمین کے اندر اور کیا کیا عناصر ہیں، ایلیمنٹس کتنے ہیں، یہ تمام آپ کی تحقیق کا موضوع بنتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں، اور ظاہر ہے کہ کیمسٹری کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور ایلیمنٹس کی دریافت کرنے کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ چیزیں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے بچے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، کسی دوسرے شعبے میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جنرل نالج اگر اچھی ہے، معلومات عامہ اگر اچھی ہے، تو وہ اخبارات کے ذریعے سے، معتبر اخبارات کے ذریعے سے، اپنے عام مطالعے کے ذریعے سے بہت سی ایسی سائنسی اور علمی حقیقتوں سے آشنا ہیں۔ ان تمام حقیقتوں کو، ان تمام مطالعات کو سامنے رکھنے کے باوجود، آپ اگر صف اول کے محققین سے ملیں، اور ایسے محققین سے جن کے اندر نعوذ باللہ خدا اور مذہب سے عناد نہ پایا جاتا ہو، یہ ایک بڑی شرط ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، عام طور پر پروپیگنڈا یہ ہے کہ دین نعوذ باللہ تعصب سکھاتا ہے، اور میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ جو لوگ منکرین خدا ہیں، ملحدین، ان کے اندر دین کے خلاف کچھ زیادہ ہی تعصب پایا جاتا ہے۔ تعصب، سننا نہیں چاہتے خدا کا نام، ذکر خدا، دعوت الہیہ، انبیاء اور اوصیاء انبیاء، یعنی دین کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی تمام تر کوششیں صرف کرتے ہیں کہ وہ ان تذکروں کو مٹا دیں، اور انسان کو، وہ انسان جو سرمایہ یقین رکھتا ہے، اس سے وہ اس کا سرمایہ یقین چھین لیں، سلب کر لیں، شک اور شبہے میں مبتلا کر دیں، انکار تک پہنچا دیں۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا اس موقع پر، مدرسہ حسینی میں ہیں بیٹھے ہوئے آپ، انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر انکار حق اور حقیقت کا ہو تو وہ انکار کبھی کام نہیں آئے گا،
اگر انکار حق کا کیا جائے، حقیقت کا کیا جائے، تو وہ انکار ہرگز سود مند نہیں ہوگا، لیکن اگر انکار باطل کا کیا جائے، اگر انکار باطل کا کیا جائے تو پھر یہی وہ انکار ہوگا جس پر پورے سرمایہ یقین کی بنیاد رکھی جائے گی۔ باطل کا انکار وہ حجر اساس ہے، وہ بنیاد کا پتھر ہے جس پر حق اور حقیقت کے اعتراف کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے کلمے کی بنیاد لا سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی باطل معبود نہیں ہے مگر اس معبود برحق کے۔ میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ سرمایہ یقین، یہ سرمایہ توحید بہت بڑا سرمایہ ہے، اور سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تعلق سے مشہور مفکر شاعر علامہ اقبال کا یہ شعر فارسی کا بہت مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ آقا حسین ہی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے پاکیزہ لہو سے دامن صحرا پر نقش الا اللہ مرتسم کیا اور ہمارے لیے نجات کی راہ روشن فرمائی۔ یہ علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر نے اس کا اعتراف کیوں کیا؟ جنگ کربلا برپا کیوں ہوئی تھی؟ انکار حسین کی بنیاد پر نا۔ یہ کس چیز کا انکار تھا؟ باطل کا انکار، طاغوتیت کا انکار، طاغوت وقت کا انکار۔ اور پھر اپنا یہ چھوٹا سا جملہ دہرا دوں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر رہے تھے جو وحی کا منکر تھا اور قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ خود وحی کا منکر تھا، خود وحی کا منکر تھا اور قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ جن حضرات کی نظر تاریخ پر ہے وہ جانتے ہیں، اور بفیض مجالس حسینی یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے اور دہرائی جاتی رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ دہرائی جاتی رہے گی تاکہ حقیقتیں مسخ نہ ہوں، تاریخ افسانہ نہ بن جائے، افسانہ تاریخ نہ بن جائے۔ کہ اس وقت کی دنیا کی جو سب سے بڑی مملکت تھی اور وہ مسلمانوں کی مملکت تھی بظاہر، وہاں تخت سلطنت پر جو متمکن تھا وہ شخص یہ شعر پڑھ کے اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو اقتدار قائم کرنے کے لیے بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی۔ تو یہ وحی کا انکار تھا نا، یہ وحی کا منکر یعنی حق اور حقیقت کا منکر، یہ بیعت طلب کرنا چاہتا تھا قرآن سے اور جان قرآن سے، اور اس وقت جان قرآن نے کھڑے ہو کر اس کی حقیقت کو علم نشرح کر دیا اور بتا دیا کہ ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
دیکھیے آپ کو بتاؤں حق اور حقیقت کی تاثیر کیا ہوتی ہے، سچ کی تاثیر کیا ہوتی ہے، سچ کی، حق کی، حقیقت کی تاثیر یہ ہوتی ہے، ابھی جو جملہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، ان مثلی لا یبایع مثلہ، یہ خود یہ جملہ اور اس کا ترجمہ کروڑوں بار آپ سن چکے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کروڑوں بار سن چکے ہیں، کوئی نیا فقرہ میں نے نہیں آپ کے سامنے پیش کیا، مگر خدا کی قسم جب بھی آپ سنتے ہیں تو بے ساختہ داد آپ دیتے ہیں، ایک سرور حاصل ہوتا ہے، ایک حظ حاصل ہوتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے۔ کیوں یہ روشنی نظر آتی ہے؟ خدا کی قسم یہ اس دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے جس دہن جو ہے پیکر نور، یہ سورج کا چراغ بجھ جائے گا مگر وہ عصمت کا چراغ بجھنے والا نہیں آئے۔ جس ایمان، جس علم، جس آگہی، جس اعتقاد، جس اخلاص کے ساتھ حسین نے کہا تھا، اس اخلاص کی تابکاری ہے یہ، اس اخلاص کی شعاع ریزی ہے یہ۔ جب دہن معصوم سے جملہ نکلتا ہے تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے عنوان بھی یہ رکھا ہے راز قدرت اور حسین، کہ کہیں اور راز آپ ڈھونڈنا چاہیں تو شاید آپ کو مایوسی ہو، لیکن اگر راز قدرت مکتب حسینی سے حاصل کریں گے، اگر راز قدرت ان کے ہاں تلاش کریں گے جنہیں حق سبحانہ و تعالی نے جوہر عصمت سے آراستہ کیا ہے، جو خزینہ دار علم مقام ختم نبوت ہیں، جو وارث مصطفیٰ ہیں، جو حامل نور قرآن ہیں، ان سے جب آپ رازہائے قدرت دریافت کریں گے تو وہاں امکان خطا نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے، نہ علم کی منزل میں نہ عمل کی منزل میں۔ اب یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ نہ علم کی منزل میں نہ عمل کی منزل میں خطا کا امکان نہیں ہے، تو یہاں ٹھہر کے، حالانکہ پہلے سے ذہن میں یہ نقطہ نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا، لیکن اب اس وقت فوراً ذہن میں آ گیا اور جی چاہتا ہے کہ یہ بھی گزارش کر دوں۔ چونکہ نام گرامی حسین ابن علی کے ساتھ تاریخ بھی وابستہ ہے اور علوم کی مختلف شاخیں اس شخصیت پر آ کر متمرکز ہوتی ہیں۔ تو تاریخ سے متعلق یہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، عمومی تاریخیں، یاد رکھیے گا اس میں بہت کچھ افسانے شامل ہیں، بہت کچھ افسانے شامل ہیں۔ درباروں میں بیٹھ کے حکمرانوں کی خوشامد میں داستانیں گڑھ لی گئیں اور اسے تاریخ کے نام پر لکھ دیا گیا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں میڈیا پر پابندی، قلم پر پابندی، ادیبوں پر پابندی، شاعروں پر پابندی، علماء پر پابندی۔ علماء اگر تحقیقی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ کہیں انہیں زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت ہزاروں علماء ایسے ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ اسٹڈی کے نتیجے میں جو رزلٹ انہیں ملا وہ رزلٹ انہوں نے بیان کر دیا۔ حکمراں جماعت راضی نہیں تھی اس رزلٹ سے تو ان علماء کو زندانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اسٹڈی کریں گے تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہوگا۔
تو تاریخ میں بہت کچھ شامل ہے، باطل، کہانی، افسانہ. اور اگر صرف تاریخ پر انسانوں کی لکھی ہوئی، بلکہ میں کیا کہوں، ضمیر فروش انسانوں کی لکھی ہوئی، قلم فروش، سخن فروش انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ، اگر اس پر آپ اعتماد کریں گے تو حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن، اور یہ عام بات ہے، آپ تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، تاریخ مسلمین پڑھ لیجئے، کیا کیا رقیق باتیں لکھی ہوئی ہیں. وقت محدود ہے، اور چونکہ یہ صرف برسبیل تذکرہ ہو، مثال کے طور پہ مطلب آ گیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات تھوڑا سا سمٹ جائیں تاکہ جزاکم اللہ. یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جس جذبے سے آئے ہیں، یہ یقین رکھیے، یہ فرش عزا، یہ فضائے مجلس، یہ علم کا سایہ، یہ آپ کی شفا و صحت و زندگی کا ضمانت دار ہے. اس لیے ہر طرح کا خوف دلوں سے نکال دیجئے. احتیاطیں اپنی جگہ ہیں، جو ظاہری احتیاطیں ہیں کر لیجئے، اس کے علاوہ کسی خوف کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو میں جلدی سے تیزی سے اس مطلب کو عرض کر دوں کہ یہ دنیا کی ظاہری تاریخ، سماجی و سیاسی تاریخ، اسی کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں حرف باطل بہت ہے، جھوٹ، افسانہ، کہانی، داستان بہت ہے. حتیٰ کہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لکھی جانے والی کتابوں میں کتنی ضعیف روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں جن کو خود علماء اسلام اسرائیلیات کے ضمن میں رکھتے ہیں. اسرائیلیات اس وقت بھی اسرائیلیات کی ایک مصیبت تھی، اور اب بھی اسرائیلیات کی ایک مصیبت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تو بہت کچھ افسانہ ہے، بہت سی حقیقی روایتیں لکھی ہی نہیں گئیں، بہت سی لکھ کر جلا دی گئیں، بہت سی یاد کر کے بھلا دی گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و پاکیزہ اور منزہ اور نفیس اور لطیف اور نورانی کردار پر ایسے ایسے واقعات بیان کیے گئے کہ ایک مومن، ایک مسلم اور ایک صحیح الفکر اور سلیم الطبع عام انسان بھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک ہادی، ایک رہبر، بھلا وہ کیا اس طرح کا اقدام بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا ہے؟ کیا وہ یہ تعلیم بھی دے سکتا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ضعیف روایتیں، غلط روایتیں، اسرائیلیات، بہت کچھ تاریخ میں موجود ہے. اور یہاں تک کہ متواتر حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، متواتر یعنی اب اس کا اجمالی جو ہمارے ہاں ایک تعریف ہوئے کہ جس پر یقین ہو کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، یقین حاصل ہو جائے. متواتر حدیثوں میں سے یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود فرمایا اور مکرر فرمایا کہ دیکھو میری طرف سے غلط بیانی نہ کرو،
جو بات میں نے کہی نہیں بیان نہ کرو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضور نے خود اعلان کر دیا کہ میرے اوپر بہت سی حدیثیں منسوب کر دی گئی ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے یہ شروع ہو گئی کارروائی، اور اس کے بعد جو بھی تخت اقتدار پر آیا اس نے اپنے مزاج کے مطابق تاریخ لکھوائی۔ جو بھی حاکم وقت تھا، اور حاکم کی تابعداری کرنے والوں کی کمی تو ہے نہیں، عام طور پر کتنے مضبوط دل و دماغ کے لوگ ہیں جو اگر حاکم کوئی غلط بات کہہ رہا ہو تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ کتنے ہیں جانتے بوجھتے، پورے یقین کے ساتھ حقیقت کو جانتے بوجھتے اگر حاکم کچھ کہہ رہا ہے تو پھر یہی کہیں گے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ مزاج اکثریت کا یہی رہا ہے اور یہی ہے، اور اس دار دنیا میں یہی رہے گا۔ اکثریت بدلنے والی نہیں ہے، لیکن اکثریت کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حق پرست اقلیت بھی بدلنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اکثریت ایسی ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف یہ قول بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدین الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی عام لوگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ رسول خدا، نبی خدا، حجت خدا، ولی خدا، ان عناوین کی ان کے دل و دماغوں میں زیادہ اہمیت و قدر شناسی نہیں ہوتی۔ ارے خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ارے انہوں نے تو اللہ کی بھی قدردانی نہ کی جیسی قدردانی کی جانی چاہیے تھی۔ ایک نہیں، ایک سے زائد مرتبہ یہ فقرہ جوں کا توں قرآن مجید میں مکرر آیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے معبود برحق کی، اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ تو جب اللہ کی قدردانی نہیں ہے تو رسول اللہ کی قدردانی کیا ہوگی؟ تو بہرحال اکثریت یہی رہی ہے، یہی رہے گی۔ یہ دار دنیا، یہ عالم کثرت، یہ تضادات کی آماج گاہ ہے۔ تضادات، کانفلکٹس، کانٹرڈکشنز، تضادات، یہ عالم تضادات کا ہے، یہ مان کے چلیے۔ یہ سماجی حقیقت بھی ہے اور یہ بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ بھی ہے۔ یہ فلسفیانہ مسئلہ ہے، یہ کائنات تضادات ہے۔ وقت کی پابندی ہے، ورنہ اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے، چونکہ یہ سب اسرار کائنات سے تعلق رکھتے ہیں، اسرار حیات، اسرار تاریخ، اسرار حکمت۔ یہ دنیا، یہ عالم تضادات، یہاں ٹکراؤ اور تضادات ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں ہر ابراہیم کے آگے ایک نمرود آ کر رہے گا، یہاں ہر موسیٰ کے سامنے ایک فرعون ہوگا، یہاں ہر ابو طالب کے سامنے ایک ابو لہب ہوگا۔ دیکھیے میں نے حضور کا تذکرہ نہیں کیا ہے، حضور کی شان بلند ہے اس سے۔ ہر ابو طالب کے سامنے ایک ابو لہب ہوگا، ہر کرار کے آگے ایک نہیں نہ جانے کتنے فرار ہوں گے۔
ہر صاحب حق اور حق پرست کے سامنے نہ جانے کتنے باطل پرست ہوں گے. یہ دنیا تضادات کی دنیا ہے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. مجھے ڈر ہے کہ وقت کی محدودیت میں شاید گفتگو مکمل نہ کر پاؤں، لیکن یہ عنوان خود بہت اہم عنوان ہے. اسے مان کے چلنا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا ہے تضادات کی. تضاد سے چھٹکارا نہیں ہے. 12 گھنٹے کا روشن دن ہے تو 12 گھنٹے کی تاریک رات ہوگی. یہ عالم وہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ دن ہی رہے سرمدی دن. یہ عالم وہ عالم نہیں ہے کہ جہاں رات رہے خنک اور ٹھنڈی رات اور وہ سرمدی ہو جائے. اس زمان و مکان کے شرائط میں گویا مجھے کہنے دیجئے اپنے انداز سے بنیادی شرط تضاد ہے. شاید اس عنوان کو اس طرح سے کسی نے بیان نہ کیا ہو آپ کے سامنے. اور صرف یہی نہیں، اب آ گئی یہ بات تو کہہ لینے دیجئے. صرف یہ اہم علمی بحث ہے جو سماجیات سے لے کر، معاملات سے لے کر، فقہیات سے لے کر اور حکمت و فلسفے تک اور عرفان تک جاری و ساری ہے. جہاں تضاد کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ صرف عالم ہو ہے. وہ عالم وحدت ہے، وہ حقیقت توحید ہے. وہ عالم لاہوت ہے، وہ عالم ملکوت ہے، وہ عالم خلد ہے جہاں کوئی تضادات کا وجود نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں یہ عالم ناسوت، یہ مادی دنیا، یہ زمان و مکان کا حصار، یہ ہے تضادات کا عالم. یہاں تک کہ یہاں خیر اور خیر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. صرف خیر و شر کا ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ہے فلسفیانہ جہت. بہت اہم بحث چھڑ گئی، حالانکہ آج اس کو چھیڑنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ ایک صلوات پڑھیں بلند. آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ شاید اس بحث سے صرف کوئی حکمت کا مسئلہ ہی روشن نہ ہو، بلکہ زندگی بسر کرنے کی روش پر بھی بہت فرق پڑے گا. اور حکمت وہی حکمت ہوتی ہے جو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھا دے. فلسفہ صرف لفظی گورکھ دھندے کا نام نہیں ہے. فلسفہ وہی حقیقی فلسفہ ہے جو انسان کو پورے وجود کے ساتھ اٹھائے، بلند کرے اور زندگی کو حسن عطا کرے، زندگی کو زیبائی عطا کرے اور انسان با اختیار کو حسن اختیار کا سلیقہ بخشے اور زندگی کو بہتر سے بہتر انداز سے بغیر تصادم کے پرامن زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دے دے. اب دیکھیے، اگر یہ ایک چھوٹا سا نقطہ روشن ہو گیا، اگر روشن ہو گیا تو کوئی بھی روشن نقطہ چھوٹا نہیں رہ جاتا. پھر روشنی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. اندھیرے کے بڑھنے سے روشنی کو گھٹتے میں نے نہیں دیکھا، روشنی کے آنے سے اندھیرے کو کٹتے دیکھا ہے. گھوپ اندھیرا ہو لیکن وہاں ایک شمع جلا دیجئے، تاریکی کا دامن چاک چاک ہو جائے گا. تو بس روشنی کی طرف تشریف لائیں، روشنی کی طرف سفر جاری رکھیں. اسے مان لیں یہ کائنات، یہ تضادات کی کائنات ہے. اس لیے زبان مبارک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ایک تعریف ہے، آپ نے فرمایا اس دنیا کو کہ یہ دار ہدنہ ہے۔ دار ہدنہ کسے کہتے ہیں؟ ہدنہ کہتے ہیں کہ جہاں جنگ بندی کسی کیفیت ہو، دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں، کوئی صلح نہیں ہے، بس یہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارنا، اسے کہتے ہیں ہدنہ۔ صلح الگ ہے، بلا وجہ امام حسن کی صلح کو ہدنہ کو صلح کا نام دیا گیا، ورنہ خیر و شر میں کہیں صلح ہوتی ہے۔ اب یہ ہدنہ ایک بڑا جامع زبان مبارک ہے، پیغمبر پہ یہ کلام آیا ہے، اس دنیا کو کہا یہ دار ہدنہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ تیزی سے ایک مثال عرض کر دوں، حالانکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ آج باب فضائل میں بھی پڑھنا چاہتا تھا نہیں عرض کر سکا، لیکن یہ نقطہ اگر روشن ہو گیا تو روش معصوم بھی روشن ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک مثال دو، دو ملک ہیں، دونوں ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کا شہری اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے، یہ محبت خیر ہے یا شر؟ خیر، حب وطن جزو ایمان ہے، یہ اسلام ہی کا اعلان نہیں ہے، تقریباً ہر دین اس کو تسلیم کرتا ہے، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو حدیث میں وطن کا ذکر ہے وہ کوئی اور وطن ہے، یہ بھی خیال رہے۔ حدیث جو حضور یا باب عصمت سے جو ہم تک حدیث پہنچی ہے، جہاں کہا گیا حب الوطن من الایمان، تو اس سے یہ خاکی وطن مراد نہیں ہے، جہاں سے ہماری نورانی روحیں آئی ہیں وہ وطن مراد ہے، یعنی اس ذات پاک کی، اس عالم بالا کی محبت عین ایمان ہے۔ تو ذہن روشن رہے، پاکیزہ نورانی روحوں کو ایک مٹھی خاک پر قربان نہ کر دیجئے گا، وہ وطن کچھ اور ہے، اس وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ لیکن بہرحال ایک منزل میں جہاں جو انسان کا یہ عرضی وطن ہے، اس سے بھی الفت، محبت، وفاداری تقاضائے حیات ہے، تقاضائے حیات عرضی ہے، اور چونکہ تقاضائے حیات عرضی ہے، اس لیے ہر تقاضائے زندگی کو پورا کرنا دین کا بھی تقاضا ہے۔ اور فرمایا اپنے راہ و روش فکر و استدلال، اصل وطن وہ ہے، لیکن یہ جو وطن ہے ہمارا، اس سے بھی محبت لازمی ہے، فطری ہے۔ اب عرض کروں اس سے آگے، اس ملک کا رہنے والا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، یہ محبت خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک کا رہنے والا بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ دفاع کا جذبہ خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ یہ دفاع کرے گا اور یہ دفاع کرے گا، دونوں خیر، نتیجہ کیا ہے؟ تصادم۔ نتیجہ کیا ہے؟ تصادم، ٹکراؤ، جنگ، خون ریزی، ہلاکتیں۔ یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید، اور یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شہادت و ہلاکت کے عنوان اس دنیا میں ہو گئے کیا؟ اضافی، ریلیٹیو۔ ایک ہی شخص ہے، اسے یہ ہلاک کہہ رہا ہے اور یہ شہید۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے عالم تضادات کا۔ اس پورے عالم میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں تضادات ہیں، اور اسی لیے ہر ریئلٹی، ہر آبجیکٹ ریلیٹیو ہو کے رہ گیا ہے، اور ہر آبجیکٹیویٹی میں سبجیکٹیویٹی داخل ہو گئی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو عالم ہے، عالم تضادات، یہاں ہر چیز جہاں ریلیٹیو ہو جائے، وہاں کوئی ایبسلوٹلی ایسا کردار پیدا ہو جائے
جسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ کہے. آج پورے کرۂ ارضی پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین کو شہید نہ کہتا ہو. یہ ہے روش معصوم. تضادات کے عالم میں بھی اپنے کردار سے وحدت کی شمع روشن کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. آج شام کے ممبروں کا خطیب بھی حسین کو شہید ہی کہتا ہے. آج عراق کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج ہندوستان کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج آسٹریلیا کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج امریکہ کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. اس تضادات کے عالم میں بھرپور زندگی گزار کے، بھرپور جنگ و جہاد کرنے کے بعد ایسا غیر متنازع عنوان حاصل کر لینا، یہ ہے روش معصوم. حقیقت توحید کے ساتھ کمال اتحاد کا نام ہے سیرت معصوم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حقیقت توحید کے ساتھ کمال اتحاد کا نام ہے سیرت معصوم. جہاں دنیا کے تضادات، کانفلکٹس سب اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں اور ان کا دامن ہمیشہ تضادات سے بلند رہتا ہے. یہ حسین ہے جنہیں ساری دنیا شہید کہتی ہے. اور ان کے بابا کا عالم کیا ہے؟ وہ بھی شہید ہیں. لیکن کتنی جنگیں لڑی امیر المومنین علیہ السلام نے، کتنے مسالک میں آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو، کتنا ہی اختلاف ہو، مگر ساری بحثیں کرنے کے باوجود، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، ہر مکتب کا محقق، محدث، فقیہ، مجتہد کہتا یہی ہے، جو کچھ بھی ہو مگر حق علی کے ساتھ تھا. ہر مکتب کا مفکر و محقق کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ خطا پر تھے، حق علی کے ساتھ تھا. بس عام انسانوں میں اور نبی میں فرق یہ ہے، سب نے خوب تجربے کر کے، جنگوں میں جا کے، لڑائیاں لڑ کے، جان دے کر، محنت کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے کہا حق علی کے ساتھ ہے. نبی سب سے پہلے اعلان کر دیتا ہے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہ علی وہ بلند معیار حق ہے. اس تضادات کی دنیا میں، اس تضادات کی دنیا میں، اس کائنات تضادات میں علی وہ حق کا روشن چراغ ہے کہ جس کے لیے رسول کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. آپ سمجھیں ان کی شخصیتیں کیسی معجزہ تھیں.
میں نے عرض کیا پورے علمی اور حکیمانہ ذمہ داری کے ساتھ، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، ایک فلاسفیکل ریئلٹی ہے، ایک حکیمانہ حقیقت ہے، یہ عالم کثرت ہے، عالم تضادات، لیکن اہل وحدت وہی ہے، معصوم وہی ہے جس کے زیر پا تمام تضادات کچل دیے جائیں۔ آج میں ہر طرح کے مسلکی اختلاف سے بلند ہو کے آپ کو خود چیلنج کر رہا ہوں، آپ خود مطالعہ کریں۔ آج دنیا میں جو بھی ہے وہ کہتا ہے علی حق پر تھے، علی حق پر تھے، حسین حق پر تھے، حسین شہید تھے، اور جو شخص کہیں اس کے برخلاف کہتا ہے پوری دنیا خود اسے کہتی ہے تو ہے باطل، تو ہے جاہل، تو ہے باطل پرست، تو ہے فتنہ اور فتنہ پرداز۔ جزاکم اللہ۔ بس وقت گزر گیا، وقت ختم ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ فصل شاید اس سے پہلے میں نے کبھی گزارش نہیں کی، اور شاید ہی کسی نے گزارش کی ہو۔ یہ عالم تضادات ہے، یہ ایک حکیمانہ حقیقت ہے، ایک فلسفیانہ حقیقت ہے، رسول کا ارشاد ہے، یہ دار ہدنہ ہے۔ دار ہدنہ کے معنی یہ ہے کہ آپ بھی حق پر ہیں، آپ بھی حق پر ہیں، پھر بھی خیال رکھیے گا حق پہ رہتے ہوئے بھی دونوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ وہاں روش ایسی اختیار کرنی ہے کہ بالآخر حق پر آپ کہلائیں۔ اسے کہتے ہیں روش حیات، روش زندگی۔ کیسے چلیں، راستہ کیسے چلیں؟ وہ بھی راستہ چل رہا ہے، ہم بھی راستہ چل رہے ہیں، راستہ تنگ ہوتا گیا، ایک ہی شخص گزر سکتا ہے، گزرنے کا حق مجھے بھی ہے، گزرنے کا حق اسے بھی ہے۔ کیسے گزریں کہ نیک نامی ہمارے ساتھ ہو جائے؟ اور ہمارے یہاں کیسے گزریں کہ نیک نامی ہمیں نصیب ہو؟ یہ حسن زندگی۔ بس گفتگو روک رہا ہوں کیونکہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ چونکہ یہ ہے کائنات تضادات کی کائنات، اس لیے چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خلق عظیم کے درجے پہ فائز کیوں نہ ہو، لیکن اسے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ حضور نے جنگیں لڑیں، وہ 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، بعض مورخین نے 84 جنگیں لڑیں۔ یہ مقام نہیں ہے جہاں عرض کروں کس حسن کے ساتھ لڑیں، کس احتیاط کے ساتھ لڑیں، کس رحمت و رافت کے ساتھ لڑیں، جنگوں کے باوجود کس قدر کم سے کم خون ریزی ہوئی۔ یہ سرکار رسالت مآب کا انداز ہے، امیر المومنین نفس رسول ہیں، جنگیں لڑیں، مگر کس انداز سے لڑیں؟ حسین ابن علی نے بھی جنگ کی، اور کیسی عظیم جنگ کی۔ ایک جملہ کہوں، ایک جملہ عرض کرنے دے دیجیے۔ خدا کی قسم، حسین کی جنگ کا امتیاز ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ایک دن کی جنگ تھی، مگر اس طرح فتح کی کہ قیامت تک کے لیے باطل سرنگوں ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے باطل کو شکست ہو گئی، حقیقی شکست، حقیقی شکست۔ بس آپ متوجہ ہیں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، عموماً آج اس منظر کو یاد کرتے ہیں آپ جب رازہائے قدرت میں سے ایک ایسا راز حسین کے ذریعے سے سامنے آیا کہ جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ معصوم کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، اپنی حجتوں کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے۔ آقا حسین جب رخصت ہونے کے لیے اپنی نانی جناب ام سلمہ کے پاس آئے،
کیا بی بی تھیں جناب ام سلمہ، کیا مرتبہ تھا؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ علیہ السلام، ہمارا سلام ہو ان کی روح پاک پر۔ کیسی بزرگ مرتبہ وہ ام المؤمنین تھیں جنہیں معصوم یا امہ کہہ کے پکارتے تھے۔ مادر گرامی، مادر گرامی، حسین، حسن، جناب بی بی زینب، بی بی فاطمہ کے بعد اگر کسی کو اپنی ماں کہتی تھیں تو وہ جناب ام سلمہ تھیں۔ ام سلمہ کے پاس حضور علیہ السلام کی، رسول پاک کی کئی امانتیں تھیں خاص، کسی اور کو نہیں دی تھی وہ امانت، وہ بی بی ام سلمہ کو دی تھی۔ ان میں سے ایک امانت ایک مٹھی خاک تھی، لیکن یہ ایک مٹھی خاک وہ تھی جو حضور کو جبرائیل علیہ السلام نے لا کے دی تھی۔ جب آقا حسین پیدا ہوئے تھے، فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے، جبرائیل بھی آئے، فطرس آئے، دردائیل آئے، کون تھا جو نہیں آیا؟ اللہ کے اذن سے سب حضرت کی خدمت میں نواسے کی پیدائش کی مبارکباد دینے آئے، لیکن مبارکباد دینے کے بعد ہی جبرائیل نے خصوصی پیغام پہنچایا، میرے حبیب مصطفیٰ، یہ جو نواسہ تمہارا پیدا ہوا ہے اسے تمہاری ہی امت کے کچھ لوگ ذبح کریں گے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کریں گے، اس کو یہ قربانی میری توحید کی راہ میں پیش کرنی ہوگی، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ آقا پر حزن طاری ہوا۔ جلیل القدر علماء اہل سنت، ترمذی شریف میں بھی ایسی روایتیں ہیں، امام نسائی نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، اور امام حاکم نے شاپوری نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، بہت سے علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ حضور نے گریہ کیا ہے، حسین ابھی بچے ہیں، حسین آغوش میں ہیں، لیکن رسول پاک حسین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، حسین کے گلو مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ حسین، ننھے سے حسین کرتا پہن کے آتے ہیں، ان کے گلے کے بٹن کھولتے ہیں، گویا تکمے کھولتے ہیں، سینے کو کھول کے بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ، اور ممبر پر اپنے ساتھ لے کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہذا حسین فعرفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ان جملوں میں کتنی المناکی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ جو معرفت نہیں رکھتے، جو سابقہ نہیں رکھتے اس ذکر کا، وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ تفصیلات عرض کی جائیں گی اور بہت سے ممبروں سے عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ تو موسم ہی موسم عزا ہے، یہ ایام عزا ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کی شروع کی 10 تاریخیں یہ وہ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، انہی شب و روز کی قسم کھائی ہے حق سبحانہ و تعالی نے۔ یہ بہت عظیم شب و روز ہیں۔ حسین آغوش پیغمبر میں حضور گریہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک مناسبت ایسی آئی کہ جبرائیل ایک دن آئے، ایک مٹھی خاک لے کر آئے، رسول اللہ اسے رکھ لیجئے۔ یہ کہاں کی خاک ہے جبرائیل؟ یہ اسی نشیب کی خاک ہے۔ سرزمین کربلا پر جس نشیب میں آپ کا نواسہ ذبح کیا جائے گا۔ آقا نے لیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں، ترجمانی عربی کی کتابوں میں، محدثین کی کتابوں میں حدیثیں پڑھ لیجئے۔ آپ صرف متن حدیث پڑھیں گے، اگر آپ سلیم الطبع ہیں، اگر آپ قلب سلیم رکھتے ہیں تو آپ خود گریہ کریں گے، مجھے دعوت گریہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے وہ خاک لی اور امانت کے طور پر بی بی ام سلمہ کے پاس رکھ دی، اور فرمایا کہ بی بی ام سلمہ دیکھو، یاد رکھو، یہ خاک ایک شیشی میں رکھ لو، اور میرے بعد تمہیں اللہ زندگی عطا کرے گا۔
اور اس خاک پر نظر رکھنا، جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھنا کربلا میں میرا بیٹا حسین مارا گیا۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، کیا یہاں ذہن کسی راز قدرت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا؟ خاک خون کیسے ہو سکتی ہے؟ مٹی بغیر کسی لیبوریٹری میں لے جائے ہوئے آخر خون کیسے ہو جائے گی؟ تحقیق طلب مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ زبان رسالت پہ یہ جملہ نہ آتا تو ہم اسے ایک باطل وہم خیال سمجھتے، مگر زبان رسالت پر یہ جملہ آیا اور پھر جناب بی بی ام سلمہ نے تصدیق کی، اہل مدینہ نے تصدیق کی۔ جب حسین خود آمادہ ہوئے عراق کے لیے، سفر پہ جانے کے لیے، سید الشہداء خدا حافظی کے لیے آئے، بی بی ام سلمہ محبت فرط محبت سے کہا بیٹے عراق نہ جانا۔ امام نے کہا کیوں مادر گرامی ایسا کیوں فرما رہی ہیں؟ کہا تمہارے نانا نے مجھ سے بیان کیا ہے عراق کا سفر تمہیں راس نہیں آئے گا، عراق کی سرزمین پر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے یہ نہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، نانا کی زبان مبارک سے بھی میں نے سنا ہے، مجھے تمام تفصیل معلوم ہے، جزئیات معلوم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنی قتل گاہ کی زیارت کرا دوں۔ کیا اسرار قدرت ہے یہاں پر، کیا راز قدرت ہے، کیا قوت ہے جو اللہ نے اپنی حجت کو عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اسم اعظم ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، اور اس طرح بلند ہوئی، اس طرح قریب آئی کہ آپ کی دسترس میں تھی۔ آپ نے کہا دیکھیں یہ ہے وہ نشیب جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا، اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا آپ کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اور عزیزو ہم اس لیے گریہ کرتے ہیں، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے جب روز عاشورہ آیا بی بی ام سلمہ نے جا کے دیکھا وہ خاک خون ہو چکی تھی۔ بی بی ام سلمہ ام المؤمنین نے ماتم کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن اور سنت طیبہ مصطفیٰ کا پابند بنا۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ملت قرآن بنا دے۔ معبود ہم سب کو افراد امت قرآن میں قرار دے۔ پروردگار فیضان نورانیت قرآن اور اپنی رحمانیت کو اور فیضان ختم نبوت کو تمام عالم بشری، تمام عالم انسانیت کے لیے عام فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا، علماء حق کا، مرجعیات حقہ کا، مرجعیات صادقہ کا سایہ برقرار رکھ، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار حضرت ولی فقیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ہم حسین کے ماتمی ہیں، جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین